بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی جان، مال اور اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں اور جانے یا انجانے دشمن سے پریشان ہیں، دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے کرنے کی برکت سے دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ چاہے دشمن جسمانی تکلیف دیتا ہو یا روحانی تکلیف دیتا ہو، انشاءاللہ وہ تکالیف دینے سے باز آ جائے گا۔ آج کا ہمارا یہ وظیفہ خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے جو دشمن کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، چاہے ان کی جان ہے، مال ہے یا اولاد ہے۔ اب وہ دشمن کو جانتے ہیں یا دشمن کو جانتے نہیں ہیں، اور وہ دشمن چاہے دشمن جسمانی تکلیف دیتا ہے یا روحانی۔ جسمانی تکلیف تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور روحانی تکلیف جیسے جادو کا مسئلہ ہو، تعویذ کا مسئلہ ہو یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ ایسا اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کارگر ہے۔ اس وظیفے میں ہم آپ سے ایک اسم اعظم شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت بھی آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے آپ پر جو بھی کروایا ہوگا وہ اس پر واپس پلٹ کر چلا جائے گا۔ عمل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمام تر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچتی رہے۔ ہمیں بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسائل ہیں، ہر وقت کی پریشانی رہتی ہے، تمام ٹیسٹ کروا چکے ہیں، ٹیسٹ بالکل ٹھیک آتے ہیں، دوائی اثر ہی نہیں کرتی اور ہر وقت کی پریشانی بنی رہتی ہے۔ اگر ہم حساب کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم پر کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں یا جادو کروا دیے ہیں یا ہم پر بندش ہے۔ پیارے دوستو، اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس مختلف مسائل آتے ہیں۔ ایک یہ بات لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی کا برا نہیں کرتے، تو کوئی ہمارے ساتھ برا کیوں کرتا ہے؟ ہماری ہر چیز، ہمارے ہر معاملے کے ساتھ کیوں مسئلے بناتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر آپ کے دشمن نہیں ہیں تو حاسد تو ہو سکتے ہیں، جو آپ کے کسی کام سے جلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی نعمتیں ہیں، کوئی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ان کو ناخوشی ہوتی ہے، یا آپ اگر خوش ہوتے ہیں تو ان کو ناخوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جاننے والے جو تعویذات اور جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور ہمارے گھر میں لین دین ہوتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں پلا کے دے دیں، کھانے میں دے دیں، تو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمارے ان سے معاملات بھی چلتے رہیں اور باقی سلسلے بھی چلتے رہیں اور ہم ان کی ان سازشوں اور کوششوں سے محفوظ رہیں۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو، تعویذ یا بندش وغیرہ کر دی ہے، تو اس کے لیے آپ نے رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کے پڑھ لینے ہیں۔ نفل نماز بالکل عام نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول کسی بھی مقدار میں درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کو 79 مرتبہ
یعنی 79 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب 79 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ اسماء مبارکہ یا منعم یا جامع یا منان، ان تینوں اسماء مبارکہ کو ملا کر آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جب 313 مرتبہ یہ اسماء مبارکہ پڑھ لیے جائیں تو آخر میں دوبارہ سے اسی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنے آپ کو ہر قسم کے ان شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے پھونک مار دینی ہے، اور یہ عمل آپ نے کم از کم 11 دن تک بلا ناغہ کرتے رہنا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور خاص طور پر ان تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھنے ہیں۔ نفل نماز بالکل عام نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول کسی بھی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورۃ القریش کی 79 ٹائمز آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر جب 79 ٹائمز سورۃ القریش کی تلاوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ اسماء مبارکہ یا منعم یا جامع یا منان، ان اسماء مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ سے اسی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنی ہے، اور پھر ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے دم کر دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھانی ہے اور تصور کرنا ہے کہ وہ جو جاننے والا شخص ہے یا جس کو آپ نہیں جانتے اس کے دل کے اوپر تصور کر کے انگلی سے اس کا قلب بنانا ہے۔ آپ نے اس کا دل کا تصور کرنا ہے اپنے دل میں اور یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس کا دل اللہ پاک آپ سے پھیر دیں گے۔ اب محبت میں پھیر دیں یا اس کے تصور سے آپ کو نکال دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ آپ کو تنگ یا پریشان نہیں کرے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی آل اولاد محفوظ رہے گی، آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔